हैं जिनकी आवाज कम है, हम तो अहमदियों को जिंदा नहीं छोड़ते, हिंदुओं की तो बाद में बात आती है। हिंदू मिजाज, हिंदू सनातन धर्म और हिंदुस्तान की रिवायत ये है कि वहां तो हर कोई आके रह गया और वो बड़ी हद तक टॉलरेट करते हैं। मुसलमानों का भी तो प्रॉब्लम बताऊं ना, हर शख्स तुर्रम खान है। मैंने ये किया, मैं बुल्ले शाह को पढ़ ले, उसने कहा मैं को मारो तब समझ में आएगा। हिंदुओं के साथ हशर हो रहा, आप यकीन नहीं कर सकते। सुन्नी मुसलमान को मार रहा है सिर्फ इस बात पे कि वो कर्डिश टेरिटरी को तुर्की ने ऑक्यूपाई किया और वहां बिल्कुल अपार्थेड साउथ अफ्रीका की तरह है, वो जबान भी नहीं अपनी बोल सकते। तो ये हमारे सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता नहीं है कि इनके हकूक और इनको जो राइट्स प्रिविलेजेस मिली हुई हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। मजहब, धर्म और सियासत को अलग रख के हिंदुइज्म इज अ सिविलाइजेशन, इसको कैसे डिनाई करेंगे आप? बेचारे सावरकर के पीछे पड़े रहते हैं। इट है, वो घटिया है, दुश्मन है हमारा। हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान पे कब्जा करके ग़ज़वा हिंद करके रोजे क़यामत के दिन उठते उठते चले जाएंगे। इंडियन बेचारा अपना काम कर रहा है, हिंदू को पता ही नहीं कि कवानीन है, कोई यूनिफॉर्म है। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो अल्लाह ने पैदा किया हिंदुओं को तंग करने के लिए। ये ज़हन में है ना इनके। मैं अगर कोई मेरे पास होता तो ये आपकी जो जामे मिल्ली इस्लामी है, मैं इसको जामे मिल्ली हिंदी कर देता बाय डिक्री। ये मिल्लत इस्लामी नहीं है, ये मिल्लत हिंद है। मिल्लत है, मिल्लत क्या है? नेशन है। अपने घर के बीच में, अपने कैपिटल के अंदर किसी और मिल्लत का की यूनिवर्सिटी बनाई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बताइए, जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। अरे को छोड़ दिए खुदा के वास्ते, जब तक उर्दू रहेगा ये मुसलमान डूबा रहेगा, क्योंकि इसमें इस जबान में झूठ बोलना इतना आसान है। क्योंकि एक गलत बात करके आप शेर बोल दीजिए, वो पाक हो जाता है। वो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। पीएफआई का मिशन 2014 उसका डॉक्यूमेंट यानी कि टूल किट आप सबने देखी होगी, जिसमें पूरी तरह से ग़ज़वा हिंद बनाने की एक एक गाइडलाइन जारी की गई है। किस तरह से हिंदुस्तान में ग़ज़वा हिंद करना है और किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम पर किस तरह से इस्लाम की फतेह हासिल करनी है, इसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है मिशन 2047, ये हम सबके बीच वायरल हो रहा है। और इसी पे आज चर्चा करेंगे कि आखिर वो देश जिसका विभाजन धर्म के आधार पर पहले ही हो चुका है, पाकिस्तान और बांग्लादेश निकल चुका है, अब भी हिंदुस्तान में इस तरह की चाल ये क्या संदेश देता है, किस तरह इशारा देता है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं मशहूर ऑथर तारिक फतेह साहब। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, कैसे हैं आप? बस हिंदुस्तान से खबरें आती रहती हैं और हम सुनते रहते हैं। चैन नहीं आ रहा। आप लोगों को क्या मसला है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को चैन कब नसीब होगा? यही मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि वो देश जिसका धर्म के आधार पर पहले ही टुकड़े हो चुके हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, अभी भी जो आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट देखा होगा, जो मिशन 2047 है, भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब है, उसमें पूरी एक एक गाइडलाइन दी गई है। आखिर ये क्या है और क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, एक चीज नोट करें, पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट जिस पे ज्यादा बहस नहीं हुई, उसकी लिखाई किसी यानी लिहाज से किसी अनसोफिस्टिकेटेड आदमी की या शख्स की या औरत की या मर्द की नहीं है। लैंग्वेज बड़ी क्रिस्प है और बहुत ही अंग्रेजी में थोड़ी महारत रखने वाले पढ़े लिखे आदमी को के हाथ की लिखी हुई है वो।
دوسرا اس کے اندر باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے پلان ہے 1 2 3 4 اور ہر وہ چیز جو وہ پی ایف آئی کے ڈاکیومنٹ میں وہ آپ کو پہلے سٹیج میں نظر آ رہی ہے کہ یہ پھیلاؤ اور وکٹم ہوڈ کو ہوا دو کہ ہم مارے گئے اور ڈیفنس لو کانسٹیٹیوشن کا ڈینائی کرو کہ ہمارا کوئی یہ جہادی مقصد ہے، اس کو کور لو، شیلڈ بناؤ کانسٹیٹیوشن کو، بات کرو امبیڈکر کی، ہندوستان کی، لیکن گھر گھر میں وہ کہتے ہیں ہر گھر میں ایک پی ایف آئی کا سپورٹر ہونا ضروری ہے، اور اگر 10% مسلمان بھی ہمارے ساتھ مل گئے تو ہم تو جناب ہندوؤں کی ایسی تیسی کر کے جب سینٹینیل ہوگا 1947 سے لے کے 2047 تک تو ہم دوبارہ اپنی جو سلطنت تھی ہماری دلی پہ، اس سے ہم دنیا کے ہر وہ شخص جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا، بربریت کی، قتل و غارت کی، ہم اس کو اپنا بادشاہ اور اپنا انسیسٹر سمجھ کے حکومت کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس ڈاکیومنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ بزدل ہیں ہندو، یہ اس قدر ریویلنگ ہے کہ یہ جینیونلی سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو جو ہیں بزدل ہیں، وہ سارے سٹیریوٹائپ ریسسٹ بالکل جو لوگ بلیکس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، چائنیز کے بارے میں ہوتی ہیں، انڈینز کے بارے میں ہوتی، وہ اس کے اندر انسٹیٹیوشنائز کر کے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ یہ بزدل لوگ ہیں تو ہمارا تو کام چل جائے گا 2047 تک۔ گھر گھر میں ہم نے پی ایف آئی کا ریپرزینٹیٹیو چننا ہے، اور 3 سٹیجز ہیں، پہلے اپنی گریونسز نہیں بھی ہیں تو اس کو اٹھاؤ اور پورے مسلم پاپولیشن میں پھیلاؤ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی، لیکن اس بات کو چھپا کے رکھو کہ تم کوئی وہ اسلامی حکومت کرنا چاہ رہے ہو، تم کور لو کانسٹیٹیوشن کا لیکن کام کرو کانسٹیٹیوشن کو الٹنے کا، تاکہ جب سینٹینیل ہو انڈیپینڈنس کی اس وقت تک ہم لوگ مسلمان، آپ کو تو پتا ہے کہ ایک مسلمان 100 ہندو کو، یہ جو دماغ فطور ہے مسلمانوں میں، it seems these people genuinely believe کہ یہ کھینک مار دے تو ہندو ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ پڑا ہوا ہے، کئی جنریشن سے ہمارے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے، ہم گوشت کھانے والے۔ اچھا ایک بات اور ہے طارق صاحب کہ جو پی ایف آئی کے ڈاکیومنٹ میں چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے لیٹلی دیکھا ہے کہ ہمارے دیش میں ہوتی آئی ہیں کہ آپ ہوڈ پلے کرو، آپ سڑکوں پہ اتر آؤ، اپنی گریونسز کے بارے میں بات کرو، کانسٹیٹیوشن کا سہارا لو، اور یہ ساری چیزیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں سب ہوتی آ رہی۔ کیا یہ سازش کی اور اشارہ کرتا ہے کہ یہ کافی سمے سے چل رہی ہے، اور پی ایف آئی جس طرح سے جس تیزی سے پورے دیش میں پھیلی ہے تو یہ اپنے آپ میں اس اور اشارہ کرتا ہے کہ کافی سمے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ یہ تو کافی پہلے سے آپ دیکھیے، obviously یہ تو اب بہار پولیس کو ڈاکیومنٹ ملا ہے نا، پٹنہ کے اندر یہ پکڑا گیا ہے، تو یہ کب لکھا گیا، کس کی ڈائریکشن پہ ہے، کون پیچھے ہیں لوگ، یہ تو نہیں ہے نا کسی کو آئیڈیا کہ کب سے اس پہ کام چل رہا ہے۔ لیکن میں اب یہ عجیب لگتا ہے کہ ہماری ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنیت کیا نا، کیونکہ سب تو ایسے نہیں ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں جو ہندوستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کے گن گاتے ہیں۔ پوری دنیا میں واحد ملک ہے جہاں مسلمان، تھرڈ ورلڈ میں جہاں مسلمانوں کو ووٹ دینے کا حق ہے، باقی مسلمانوں ملکوں میں تو مسلمان نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کی گلے کو آیا ہوا ہے۔ اب جہاں پہ بھی دیکھیے، ابھی میرے ساتھ ایران کے 2-4 کرد میرے دوست بتا رہے تھے کہ ترکی کے اندر جو کردوں کے ساتھ حشر ہو رہا، آپ یقین نہیں کر سکتے، سنی مسلمان کو مار رہا ہے صرف اس بات پہ کہ وہ کرڈش ٹیریٹری کو ترکی نے آکیوپائی کیا، اور وہاں بالکل اپارتھیڈ ساؤتھ افریقہ کی طرح ہے، وہ زبان بھی نہیں اپنی بول سکتے۔ تو یہ ہمارے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے
کہ ان کے حقوق اور ان کو جو رائٹس پریولیجز ملی ہوئی ہیں وہ صرف اسی لیے ہیں کہ ہندوستان ایک ہندو میجورٹی کنٹری ہے. برما بھی میں ہم نے دیکھ لیا جو بدھسٹ میجورٹی ہے وہاں کیا حشر ہوا روہنگیاز کا. باقی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ٹالرنس جب موزمبیک میں دیکھیے جا کے دنگا فساد شروع کیا انہوں نے پکڑ کے سب کو ہٹا دیا وہاں سے. تو ہندو مزاج ہندو سناتن دھرم اور ہندوستان کی روایت یہ ہے کہ وہاں تو ہر کوئی آ کے رہ گیا اور وہ بڑی حد تک ٹالریٹ کرتے ہیں. بالکل یہ بڑی گنڈا حد تک گردی سب کو اپنا جو ہے بنایا. میں ایک شیعہ سماج سے آتی ہوں اور شیعوں کو شرن ملی ہندوستان میں, دنیا بھر میں مار دیتے شرن ہندوستان میں ملی ہے. صرف ہندوستان میں, ورنہ شیعہ ختم تھے دنیا سے. تو جو امام حسین کی اولادوں کے ساتھ ہوا سندھ میں راجہ داہر تک کے نے دیا اس کو مارنے کی سازش کی. تو ہمارا کردار جو ہے, ہمارے ہیرو وہ نہیں ہیں جنہوں نے ہم کو پناہ دی. دیکھیے کہاں مصر اور کہاں ہندوستان, بیچ میں کو 25 ملک آتے ہیں لیکن پناہ ان کو ملی صرف ہندوستان میں. یہ جو داؤدی بورا ہیں اور اسماعیلی ہیں, مصر ان کی روایات بھی اب تک چلتی ہیں پرانی. لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھیے کہ ہمیں گھمنڈ ہے. ارے صاحب تو ہیرے آئے تھے, آپ نے تو چننا ہی تھا سمندر سے, آپ نے رکھ لیا. ہم بس کیا کریں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ کو ختم کرنے کے لیے, تو آپ کیوں بے چین ہیں؟ ہم آپ کو ختم کر دیں گے, غزوہ ہند ہو جائے گا. آپ بیچ میں نہ آئے نا. یہ ہندو کیوں اپنے ہندوستان میں رہتا؟ ان کے تھاٹ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جرمنی میں جرمن کیوں رہتا, چائنا میں چینی کیوں رہتا, ہندوستان میں ہندو کہاں سے آ گیا؟ ارے ایک صاحب نے ٹی وی پہ کہا, یہ آپ کے انڈین چینل پہ ہی, کہ ارے انڈیا تو اسلامک کنٹری ہے کیونکہ حضرت آدم اترے ہند میں تھے, لنکا میں آئے اور وہاں سے پیدل چلتے ہوئے ایڈمز برج کراس کیا. انہوں نے کہا بی بی ابا کو چلو یار یہاں چلتے ہیں, یہاں بڑا مزہ آ رہا ہے, عام لگے ہوئے. وہ آ گئے, انہوں نے پھر وہاں سے اولادیں شروع کی. وہ تو پہلے پیغمبر ہیں اسلام کے. بھائی یہاں بھی لوگ بیٹھے واقعی سمجھتے ہیں 1,24,000 نہیں سوچیے, ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم تھے اور ایک حوا تھی اور ان کو نکال دیا گیا وہاں سے اور وہ فلائنگ سوسر لے کے سری لنکا آ گئے. آپ کو پتہ ہے جدہ میں ان کی قبر ہے 200 فیٹ لمبی. تو میرے بھائی مجھے سمجھا رہے, میں نے کہا بھائی 200 فیٹ کے بولے اس زمانے میں ہوتے تھے بھائی جان. تو میں نے کہا کوئی اسکیلیٹن نکلا 200 فیٹ کا جدہ میں ہے حوا کا 200 فیٹ کی قبر. نا مطلب اب ہمارا بھیجا فرائی ہوا ہے تو ہم دنیا کو کیوں کہیں کہ بھائی اپنے بھی بھیجے فرائی کر لو. یہ ویسے لفظ اس کا ہے ایک پاکستانی براڈ کاسٹر کا, میں نے چوری کیا بھیجا فرائی کرتی. واقعی بڑا صحیح نام بھیجا فرائی. یہ مسلمانوں کے بھیجے فرائی ہوئے خدا کی قسم. اپنا بھلا نہیں جانتے, اپنے دوست کو نہیں سمجھتے, دشمن کو دوست بلا لیتے. ہر ایک سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں ایک ساس ہو, وہ زیادتی کرے. پھر مطلب we are primitive in respect to human civilization. نہ ہم ملک کا کنسپٹ ہے, نہ کنٹری کا کنسپٹ, نہ کسٹمز کا, نہ بارڈر کا, نہ بارڈر پیٹرول کا. وہ پی ایف آئی کہہ رہا ہے, آپ نے اگر پڑھا ہو, کہ چاقو چھری رکھنا, گن من نہیں رکھنا. ماریں گے ہم چاقو سے کیونکہ اس میں کارتوس پھر نہیں لوڈ کرنا پڑتا. اور چاقو تو آپ کہہ رہے تھا مکھن لگانا تھا, وہ جب روٹی پہ اس کا چاقو ہے صاحب, یہ ٹماٹر کاٹنے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو جسٹ امیجن دس از پی ایف آئی, educated people having the program in English in sophisticated language. یہ کوئی ایسا نہیں تھا وہ بچوں کا پیمفلٹ کالج کے 10ویں جماعت کے لڑکوں نے لکھ دیا. No, this clearly indicates that very educated people drafted this document. اب ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی انگلش نہ صرف بولنے کے, لکھنے والا ہو نا تو وہ تو جینوین پتہ چل جاتا ہے. انگلش بول تو ہر کوئی لیتا ہے, لیکن if you know how to write
پولیٹیکل ڈاکیومنٹ. اٹ شوز دیٹ یو آر ایجوکیٹڈ. اب وہ سوچ رہا ہے اسلامی ریاست بنانے کا, تو آپ سوچئے کہ جو نیم حکیم ہے وہ کیا کر رہا ہے. وہ تو پڑیاں بنا کے دے رہا ہوگا, میاں صبح شام ایک دو کھا لو اور اپنے پڑوسی ہندو اس کو دے دو, وہ تو ویسے ہی نڈال ہو جائے گا. اٹ از شاکنگ کہ جہاں آپ کو چین کی زندگی ہے, آپ اس میں کھڈا کھودنے کی کشتی ڈوب جائے کسی طرح, کیونکہ اتنی شاندار ہماری, اور بنگلہ دیش اور پاکستان ایسے ترقی کر رہے ہیں, بینکرپٹ ہوگا پاکستان, وہ بنا کے خوشی, ابھی اطمینان نہیں ہوا لوگوں کو. اب کیرلا میں بنائیں بالکل گے آپ نے یہ. صحیح کہا. کیرلا میں تو حالت بری ہے, لیکن ایک بات اور ہے کہ ایسے ٹائم میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے میں پہلے ہی بھارت میں ماحول کافی سینسیٹیو بنا ہوا ہے, اور ایسے میں پی ایف آئی اور اس طرح کی چیزوں کا خلاصہ ہونا, حالانکہ پی ایف آئی کو اگر ہم دیکھیں تو لگاتار جو بھی پچھلے کچھ سالوں میں گھٹنائیں ہوئی ہیں, چاہے سی این آر سی کا معاملہ ہو, چاہے لو جہاد کی بات ہو, یا پھر دیش میں کہیں بھی دنگے بھڑکانے کی بات ہو, ہر چیز میں پی ایف آئی کا ہاتھ سامنے آیا ہے. لیکن پی ایف آئی کو بین کرنے کے لیے آوازیں بھی اٹھتی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی تنظیموں پہ بین لگایا جا چکا ہے, جیسے سمی ہے, سمی کو 2006 ہاں میں بین کیا گیا, ہاں 2007 میں یہ پی ایف آئی بن کے آ گیا. آپ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو بین بھی کریں تو یہ جو سوچ ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک نیم حکیم جو پڑیا دے رہا اور ایک جو پڑھا لکھا جو پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ڈرافٹ کرنا جانتا ہے, اس طرح کی مائنڈ سیٹس کو کنٹرول کیا جا سکے, کیسے کیا جائے اور کیسے آئیڈینٹیفائی اس کا کیا جائے. ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جیسے مسلمانوں کو, آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے جو ٹی وی پہ آتے ہیں, رینجنگ فرام اپنے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, ذہانت ہے ٹی وی پہ بہت ہی کڑک, رضوان جی ڈاکٹر رضوان ہیں, ان سے لے کے اپنا کیرلا کے گورنر ہیں, بے تحاشا مسلمان ہیں, میجورٹی جو ہیں وہ چین سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے ہندوستان میں, ان کو سب پتا ہے. ان کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, امبر وہ سالٹری چل رہے ہیں. آپ اپنا پروگرام کر لیتی ہیں, کوئی کچھ اور کر لیتا ہے, کوئی ٹی وی پہ آ کے مولوی کو تھپڑ پڑ مار دیتا ہے, کوئی سبوی خان کتنی کلیئرٹی سے بولتی ہیں, نگہت ہیں ایک, انکریڈیبل پیپل, بٹ وہ ان کا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, اور جب تک وہ نہیں بنے گی اس وقت تک آپ کی آواز ہوا میں اڑ جائے گی. انڈیویجول ایفرٹ کے بجائے AIMM اس ٹائپ کی ابریویشن آپ بھی ڈھونڈ لیجئے, اور اس کو بولے ہم اس کے پریزیڈنٹ ہیں, ختم ہوئی بات. بول رہے ہیں ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جس کو تکلیف ہے یہاں وہ پاکستان چلا جائے, یہ آپ اپنا پروجیکٹ کریں, گو ٹو پاکستان موومنٹ, انڈین مسلمز پیونگ وے فار پاکستان, یوں کر لے, اور جس کو تکلیف ہے اس کو لائن آف کنٹرول پہ جا کے اس کی فنڈ ریزنگ کریے, اور جا کے چھوڑائیے وہاں پاجامہ کرتا میں پہنا کے, بولے آپ کا آدمی آ گیا تھا یہاں, واپس لے لیجیے. اسے ڈاکیومنٹ نہ دیں کوئی, نہ برتھ سرٹیفکیٹ, سیدھا بولے تکبیر اللہ اکبر کر کے بارڈر کراس کر جائے گا. اتنی دھنائی ہوگی وہاں پاکستانی سائڈ پہ, اتنی جیب کترے آ جائیں گے اس کو لوٹنے کے لیے, وہ ہاتھ جوڑے گا مجھے واپس لے لو. سجاد ظہیر بھی تو آئے تھے نا پاکستان, بھاگے یہاں سے, کدھر کہاں پھنس گیا میں آگے. بےایمانوں کے ملک سے توقع رکھنا کہ وہ کچھ مسلمانوں کا بھلا کر دیں گے, کیسے ہو سکتا, جہاں 100% مسلمان ہیں. لیکن ایک بات بالکل آپ نے ایک دم صحیح بات کی, ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے, پاکستان ہے, ایران, سعودی عربیہ, اور ایسے کتنے ہی ملک ہیں مسلمانوں کے, اچھی خبر نہیں آتی وہاں. پر بدحالی ہے, لا اینڈ آرڈر کا کوئی پتہ نہیں. میں بات کرتی ہوں, سب سے سبق نہیں لیتے ہیں ہمارے, آپ ہم بڑے سکون میں ہیں یہاں پہ. کون لوگ ہیں جو پی ایف آئی جیسے آرگنائزیشن کی چنگل میں آ جاتے ہیں؟ اچھا پی ایف آئی کو چھوڑیے, وہ جو آپ کی رضا اکیڈمی ہے وہ جلوس نکال رہی ہے کہ پرنس سلمان, بندر بن سلمان جو ہیں وہ کافر ہو گئے. انہیں کہا ایم بی محمد بن سلمان جو ہیں, جو سعودی عربیہ کو پورا کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بے وقوفی کی باتیں ختم, عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں, سلمان خان گانے گا سکتا ہے وہاں, مطلب
इनको भी खेल परफॉर्म सकते कर हैं सकते हैं, यानी अपना हाँ शो कर बुरका सकते हैं। नहीं हाँ उसको रजा एकेडमी वाले कह रहे हैं मैं काफिर हो गया है, इसको इस्लाम का नहीं पता, हम बताएंगे बम्बई आ जाए हम इसको ले जी, जाएंगे। मेरे साथ डिस्कशन में मौलाना रशीदी ने भी कहा था कि मोहम्मद वो एमबीएस कोई वो इस्लाम थोड़ी ना है, वो सिर्फ उनके उनकी इतनी उनकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो इस जगह से आए जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, तो बस अच्छा इससे बेवकूफ ज्यादा आदमी है वो थोड़ी ना बताएंगे इस्लाम क्या है। एमबीएस की अम्मा का पता करें पहले वो कौन है, जिन घरों में ये सऊदी अरेबिया के नई नस्ल पैदा हुई है उनकी माएँ सारी की सारी मास्टर्स हैं, ये पीएचडी हैं इन सोशियोलॉजी, जनरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये शहजादियां गई थी वहां पढ़ने। अब जितना पढ़ रहेंगे तो वहां ही रहना पड़ेगा, किसका जी चाहता है कि स्टेट्स में ना बैठे, सब मास्टर्स करके आ गई हैं वापस, सबके बच्चे समझदार पैदा हो रहे हैं। ये थोड़ी है कि जो 78 में हमने सऊदी अरेबिया का हाल देखा था, मैं अभी 10 साल बन रहा हूँ, कि औरतें काफी यानी दे वर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर मूवमेंट। अब वो बाहर जा रही हैं, पढ़ के आ रही हैं, 3-3 जबानें बोल लेती हैं। मैं आई रिमेम्बर जब मैं सऊदी अरेबिया से निकल रहा था तो मेरी बेटी जो ऑटिस्टिक थी उसका ट्रीटमेंट एक सऊदी डॉक्टर जो लड़की थी वो कर रही थी, and she didn't have a practice but she was from one of the leading families and she wanted to deal with autistic children and she was there। वो आज उन बच्चियों के बच्चे हो गए, वो एमबीएस टाइप के हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम ये क्या है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमारी क्या दुश्मनी किससे है। वो ये भी चाह रहे हैं कि यमन में भी सीज फायर हो। अब तो आपके देखिए ना प्रेसिडेंट भी जाके होके आए गल्फ काउंसिल की मीटिंग में, जो इनको पराया स्टेट कहते थे। और सो देयर आर डेवलपमेंट्स, गुड डेवलपमेंट्स हैपनिंग एवरीवेयर, लेकिन ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुसलमान है इसका टेंशन नहीं जाता, इसको अरब बनने का और तुर्क बनने का इतना शौक है कि यहाँ तक अपनी जमीन जिस पे वो पैदा हुआ या हुई उससे रिस्पेक्ट नहीं की। दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं है जो अपनी धरती से उनको इतनी एलर्जी हो कि ना वहाँ की कल्चर को एम्ब्रेस करें, ना वहाँ के नाम रखने के जो हैं यू नो। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जैसे कि हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क, यूएई को भी हम देखें तो अब वो लोग सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम अगर भारत में देखें, पाकिस्तान की तो खैर हालत ही खराब है। भारत को हम अगर देखें तो भारत में जैसे हिजाब का विवाद हो या फिर सीएनआरसी की बात हो, हर एक वो रूढ़िवादी जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस है मिडिवल, उनको लेकर आवाजें उठती हैं कि हिजाब इज माय राइट और ये और वो। पीएफआई ने एक इनफैक्ट एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें लड़कियां इस तरीके की नारेबाजी करती नजर आ रही हैं। 18 जुलाई यानी कि के दिन जी वो बेंगलुरु में कुछ वो बड़ा कुछ मार्च करने वाले थे। तो इस तरह की चीजें जो हो रही है उस देश में जहाँ पर सबको अधिकार मिले हुए हैं, ईरान में औरतें आज स्ट्राइक थी वर्षों शायद। की जी, ऐसा कुछ मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, वो हुआ है या नहीं हुआ वो मुझे अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जी मैंने ऐसा सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था पीएफआई का कि लड़कियां इस तरह की कि हिजाब इज माय राइट और माय प्राइड और इस तरह के स्लोगन्स वो गाती नजर आ रही थी। तो ये चीज के पीएफआई भारत में इस तरह की चीजें लेके आ रहा है और हमारे जो भारतवासी हैं, भारत के मुसलमान हैं, वो इस चीज में उस लपेटे में आ भी रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान में औरत मार्च निकलता है, ईरान में औरतें हिजाब से आजादी पाने के लिए सड़कों पे यस उतर रही हैं, जेल में जा रही हैं, कितना रिस्क ले रही हैं। क्यों सीख नहीं ले रहा है, क्यों इन सारी फंदों में हिंदुस्तान involved का हो? देखिए, व्हेन आई से हिंदुस्तान आई मीन द सबकॉन्टिनेंट, इसको कभी अपनी जो इसकी मेन स्ट्रीम है उसको अपनी कभी जमीन से प्यार नहीं रहा। पश्तूनों को है, बलोचों को है, बंगालियों को भी किसी हद तक। ये जो मेन स्ट्रीम उर्दू स्पीकिंग वाला बीमार मुसलमान है, ये पता नहीं अपने आप को कोई आसमानी ताकत समझता, क्योंकि वो 2-4 शेर तो हर कोई बोल लेता और उर्दू जबान का ऐसा इम्पैक्ट है, लोग समझते उर्दू बोलने वाले बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। भैया उर्दू बोलता है, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं भी
دلی کے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے اردو میں بات کرنے لگ جائیں, 2-4 آدمی تو ویسے ہی سن لیں گے آپ. اچھا یہ ہو رہا ہے, اور پھر وہ ایک شعر سنا دے گا کوئی آدمی, ختم. اس کے بعد تو چیپٹر کلوز. جہالت میں ڈوب کے مر جائیں, اپنی زمین سے نفرت کر لیں اور جھوٹ یہ بولیں کہ نہیں ہمیں تو بڑا پیار ہے. یعنی یہ ایک ہوتا نا کہ آپ کو نفرت ہے ہندوستان سے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے آج تک آپ کسی کی اولاد نے نام ہی نہیں رکھا ہے اس سرزمین سے, کسی نے اپنے بیٹے کا نام گنگا نہیں رکھا, یہ تو طے ہے. ہاں ہم نے الٹا الہ آباد نام رکھ دیا پریاگراج کا, ابھی کل پرسوں اورنگ آباد کا نام بدلا ہے, بڑی خوشی ہوئی مجھے. ہماری بات جو ہم کہتے ہیں اور جو ہمارا عمل ہے اتنا بڑا گیپ ہے. جیسے فٹ بال کا وہ گول نہیں ہوتا ویسا ہے, گول کیپر سنبھال ہی نہیں سکتا, کک پڑ جائے, اس کے باوجود کھڑے ایسے ہیں جیسے ہاکی کا گول یہ ہے. آپ نے جو بہت اہم بات کہی, یہ بات اس بات پہ میں بھی ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ یہ ہم اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ, ایسا یہ چیز کہاں سے آئے, کیوں ہے ایسا کہ ہم ٹرانسپیرنسی آج تک نہیں ہے ہمارے اندر. ہم نے زمین سے پیار نہیں کیا, اور جس نے پیار کیا اس کو کہہ دیا یہ اسلام سے منکر ہے. ہم نے غفار خان کا کیا حشر کیا, دیکھیں ایسے ہی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں گیدڑوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. He told that to نہرو جی کہ کانگریس کی گورنمنٹ تھی اور کانگریس نے ابینڈن کر دیا, کہیں نہیں دنیا میں ایسا ملے گا. اور مولانا آزاد نے کیسے ذکر کیا تھا یہ جو پنجاب اور فرنٹیئر اور سندھ کے مسلمانوں کی, یہ کہاں جانوروں کے پاس جا رہے ہو, تم اردو بولنے والے ماشاء اللہ شعر شاعری کرنے والے لوگ وہاں جاؤ گے. It was such a racist statement, اس کو لوگ کہتے ہیں واہ صاحب. مولانا صاحب نے کمال کی بات, ارے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں, یہ پشتون اور یہ پنجابی مسلمان کہاں سے آ گئے, بنگالی, یہ چھوڑو میاں, یہاں بیٹھو. دلی میں 2-4 جوتے ہی پڑ جاتے ہیں نا. تو we do not know what we want. آئیڈینٹی کرائسس ہے. لڑکیاں حجاب مانگ رہی ہیں, مجھے بتائیے وہ لڑکی جو شیرنی کی طرح آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا وہ کرناٹکا کے اندر, مسکان خان, وہ جہاں اس کو سر ڈھانکنا تھا موٹر سائیکل پہ, وہاں اس نے نہیں ڈھانکا. جب وہ موٹر سائیکل تو ادروائز تو ویسے ہی گھومتے ہیں نا, نارمل ماڈرن کپڑے پہن کے سب نارمل دوستوں کے ساتھ. سوچیے کتنا شیطان اس کے سر میں ہوگا کہ جہاں اس پہ قانونی طور پہ سر ڈھانکنے کی وہ لازمی ہے, اس نے کہا یہاں تو میں نہیں کروں گی, یہاں تو میں ایک ہندوستانی آزاد ہوں, ایک دم ماڈرن چل رہی ہوں. اور جہاں وہ اس کے پاس ہے اس نے کہا حجاب پہن لو. ارے کیوں, ہندو تنگ آ رہے. اگر ہندو کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں ڈیفالٹ خوشی ہونی چاہیے. اگر ہندوستان کی حکومت کا قوانین ہے, کوئی یونیفارم ہے, تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہندوؤں کو تنگ کرنے کے لیے. یہ ذہن میں ہے نا ان کے کہ ہمارے پاس آخری وہ ہیں نبی ہیں, ہمارا اللہ ہے. آپ جتنے بھگوان کرنا چاہیں, جتنے آپ نے جو کرنا ہے. کیا ایک صاحب آ رہے تھے 30 کروڑ ہیں ہندوستانی. ارے بھیا جھوٹ بولنے میں آئی نو کتنا جھوٹ بولتے ہیں, مطلب, اور اس قدر پپو بن کے جھوٹ بولتے ہیں, سننے والا کہے گا واقعی شاید کچھ سچ کہہ رہا ہو. He himself knows he's lying, but he will say that. And ہم اگر ہے اوپر والا تو خدا کی قسم وہ اتنی پھینٹی لگائے گا ہماری کہ ہم نے اس کے نام پہ جھوٹ بولنے کو ایک آرٹ فارم بنا دیا کہ کبھی سچ منہ سے نکلے ہی نہیں. جہاں ہمیں ووٹ دینے کا حق, جہاں ہمیں حج کرنے کا, جہاں نماز پڑھنے کا, جہاں مسجدیں ساری, جہاں ہندوؤں کے کم از کم 10,000 مندر توڑ کے مسجدیں بنائی, وہاں وہ کوئی آپ سے بدلہ بھی نہیں لے رہا. ایک گیان واپی مسجد کے چکر میں آپ نے کتنے جھوٹ بول دیے. یعنی گیان واپی مسجد ہو سکتی ہے, گیان واپی مسجد تو وہی نا بائی دا ویری نیم نہیں ہو سکتی. اب کہہ رہے کہ نہیں, آپ سب کے پاس پتا ہے کہ اورنگزیب نے کیا کیا. بولے نہیں صاحب مسجد نہیں توڑنے دیں گے, یہ بابری مسٹیک ہو گئی لیکن اب نہیں ہونے دیں گے. اگر بابری کا بھی اس پی ایف آئی کے ڈاکیومنٹ میں مینشن ہے کہ بابری کو ہمیشہ یاد کرتے رہے, مینشن کرتے رہے. ہاں یس بابری. اب وہ جس نے ڈٹرمن کیا کہ وہ
غلط ہے, وہ بھی مسلمان تھا. پروفیسر کے محمد جو ہیں آج کل بائی دا وے جی ان کا بالکل. ٹویٹر غائب ہو گیا ہے, مجھے اس کا ڈر ہے. ہم. He is not to be کے found on محمد, Twitter. میری ان سے بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے جب یہ گیان واپی والا مسئلہ شروع ہوا تھا, میری بات ہوئی تھی ان سے. تو زیادہ پڑھا زیادہ لکھا میں نے سمجھدار آدمی. جی جی جی. You know, he's a professional in his field. He's an archaeologist. He's at the head of. ارے نہیں, کیونکہ وہ head ہے, that is why he's not a good Muslim. میں نے سوچا تھا کہ میں ان سے بات کروں, بٹ ہی از لائک ہی مائٹ ناٹ بی پرمیٹڈ ٹو ٹاک, تو اس لیے انہوں نے زیادہ کچھ بتایا نہیں. نہیں, وہ سوشل میڈیا سے بھی ہاں شاید وہ اس لیے کیونکہ ان لوگ ان کو ہاں تو پیپل might be troubling, تنگ کرتے ہوں گے. دیکھیے ایک زمانے میں کیرلا میں اچھوتا مینن اور نمبودری پد یہ سی پی آئی کی گورنمنٹ ہوتی تھی تو کھل کے باتیں لوگ کر سکتے تھے. یو نو اب آپ کے یہاں ہر قسم کا یو نو ایک فنڈامنٹلزم آ گئی ہے. وہ موپلا جو رائٹس اور فائٹنگ ہوئی اس کو ریوائیو کر کے سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ دیٹ ایز اف دیٹ از پارٹ آف اے گلوریس ہسٹری. تو وی ہیو چیلنجز ان انڈیا آلسو, اور یہ پی ایف آئی تو اور مصیبت دیکھیے کھڑا کرے گی, اور ہم مستقل جھوٹ بولیں گے, ہم اس کے اگینسٹ ہیں. لیکن ایک بات یہ نکل کے آتی ہے ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ سب کے لیے خطرہ تو ہے اور سب کے اوپر سوال بھی کھڑے کرتا ہے. جس طرح کی باتیں پی ایف آئی کے ڈاکیومنٹ میں ہے تو ہر ایک مسلمان کو شک کے گھیرے میں کھڑا کرتا ہے. ایسے میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہو, کس طرح آرگنائزیشن بناؤ, نمبر میں کریٹ اے پلیٹ فارم, کچھ آپ 10 لوگوں کو مل کے سمجھاؤ کہ اگر نہیں کیا یہ اکیلے نہیں چلے گا. یو نیڈ ٹو ہیو اے گروپ. آپ کا نام ہونا چاہیے انڈین مسلمس فار گریٹر انڈیا. ایسا کر کے آئیں, پھر آپ پریس کانفرنس کریں ایز پریزیڈنٹ. کچھ لوگوں سے بات کی ہے, میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے. ہاں کریں پلیز, کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا بھی تو پرابلم بتاؤں نا, ہر شخص ترم خان ہے. میں نہیں, بلے شاہ کو پڑھ لیں, اس نے کہا میں کو مارو تب سمجھ میں آئے گا. کون سا ہم نے ایٹم بم ایجاد کر لیا, وہ پاکستان کا بھی ہے, وہ کچھ چوری کیا کہیں اور سے. میں ارے کچھ نہیں ہوں, تم بھائی اپنے آپ کو کہو میں کچھ نہیں ہوں, تو آپ کچھ ہو بن جائیں گے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا دانشور ہوں تو آپ ختم. آپ نے کون سا آرکیمیڈیز پرنسپل نکال لیا ہے, یہ ارسطو کی طرح آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں الیگزینڈر کو. نو, پورس آپ سے بہتر تھا, اس نے روک دیا سب کو. تو وی نیڈ ٹو انلارج آور تھنکنگ اینڈ ہیوملٹی, ہمبلنس. ہم زیرو سے سٹارٹ کریں تو جا کے کوئی انجمن بنے گی جس میں کچھ لوگ کہیں کہ ہاؤ ٹو ہیلپ انڈیا بیکم رول ماڈل فار دا ڈیولپنگ ورلڈ کی ڈیموکریسی. یہ پورے افریقہ میں ووٹ ڈالنا مشکل ہے. ایک کتنا بڑا کانٹیننٹ, انڈیا جتنی آبادی بن جاتی ہے سب ملا کے ان کی, ایک ملک نہیں ہے آؤٹ آف اباؤٹ 54 کنٹری جس کے اندر ووٹ ڈھنگ کا پڑ جائے, چاہے وہ عرب ہوں, افریقن ہو, نائجیریا ہو, موزمبیق ہو, کہیں پہ. اب میں نے کل پڑھا وہاں ساؤتھ افریقہ میں ورجینٹی سرٹیفکیٹ بک رہے ہیں. اندازہ لگائیے اب ساؤتھ افریقہ میں ہی ہو گیا. ارے تم لوگ کا مت ماری ہے, کس چکر میں پڑ گئے بھائی. ٹرائبلزم نہیں ختم ہو رہا, چہروں پہ مارک لگوا دیتے ہیں. سوڈان میں ساؤتھ سوڈان الگ ہوا سوڈان سے, اب ساؤتھ سوڈان کے اندر سول وار چل گئی ہے بٹوین 2 ٹرائبس. جب تک یہ بیسک ہیومینٹی, کامن ہیومینٹی کا کنسپٹ نہیں آئے گا, جیسے ایک انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے, جیسے وی آر لیفٹ جسٹ نانسنس کرنے کے لیے, امیگریشن کے لیے اپلائی کر کر کے مر جائیں گے. کوئی کینیڈا میرے جیسا بھاگ جائے گا, کوئی امریکہ, کوئی بیچارہ میکسیکو سے ہوتے ہوئے آئے گا امریکہ میں. بٹ از دس اے وے ٹو لرن؟ وی نیڈ ٹو بی سیکولر, کیپ مذہب, دھرم اور سیاست کو الگ رکھیں. ہندوازم از اے سیولائزیشن, اس کو کیسے ڈینائی کریں گے آپ؟ بیچارے ساورکر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اٹ از اے سیولائزیشن, آپ مانے نہ مانے. منجوداروں کو کیا بلڈوزر ان کے بس میں ہوتا, یہ منجوداروں پہ بلڈوزر چلا دیتے.
شکر کریے انگریز کے زمانے میں ڈسکور ہوا، ورنہ نلندہ ختم کر دیا تو منجودارو یا ٹیکشلا کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. تو we اچھا are ہم destroyer. انڈونیشیا میں دیکھتے ہیں جو انڈونیشیا میں اپنے کلچر کو لے کے وہ جس طرح سے امپریس کرتے ہیں کلچر کو، وہ اپنے آپ میں ایک بڑی اچھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کو بھی پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے کلچرل ویلیوز اور کلچر کو جس طرح سے امپریس بالکل. کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. یہ ارے چیز آپ بھارت جا کے میں دیکھیے، آپ مسلمانوں میں انڈونیشیا نظر نہیں جائیے، آتے. اتنی پیاری جگہ ہے. دیکھیں ان کے ایئر لائن کا نام گروڈا ہے، اور کیا چاہیے جی، آپ کو؟ وہ میں بار بار کہتا ہوں پریزیڈنٹ کے میری پوتے ایک کا نام. انڈونیشین فرینڈ ہے، ان کا نام شی از اے مسلم، ان کا نام ہے لکشمی دیوی. ہاں، اور میں نے جب نتاشا کا نام لکشمی رکھنے کی کیا تو ایسا پاکستان میں عذاب آ گیا کہ ڈر لگ گیا بھائی، لوگوں میں ایسے گور کر پاگل ہو گیا تھا. اٹ از اے کامن نیم. دیکھیں جب آپ کے نوٹ کے اوپر آپ کی کرنسی پہ ہندو دیوتاؤں کی فوٹو چھپی ہوئی ہے، آپ کے یہاں ہندوازم از پارٹ آف یور کلچر، آپ کو کم مسلمان تو نہیں ہوئے نا؟ بدھزم بھی رہا وہاں، ہندوازم بھی رہا، کوئی فوج تو نہیں آئی نا وہاں. وہاں ٹریڈ سے آیا اسلام. کوئی جا رہا ہے مچھیرا، کوئی سودا بیچ رہا ہے. فوجین پروونس میں اسلام پہلے آیا ہے، جو وہاں کا ایڈمرل تھا، ایڈمرل جی. فوجین جو ساحلی علاقہ چائنا کا، وہاں پہلے اسلام گیا. انڈونیشیا میں سب بدھسٹ یا ہندو رہتے تھے. چولا ڈائنیسٹی نے کو فوج بھیجی تھی کیمبوڈیا، جو وہاں اتنا بڑا ہندو ٹیمپل، دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل، سب سے بڑی ورشپ کی جگہ کیمبوڈیا میں. وہاں ہندو پاپولیشن ہی نہیں ہے، بہت کم ہے. مطلب ان کا الگ ڈیولپمنٹ ہوا ہوگا. ہماری صحت جو ہے مسلمانوں کی وہ ہے کہ میاں جب تک فوج نہیں جائے گی ہوگا نہیں. پی ایف آئی جائے گی، بتاؤ یار، پی ایف آئی جوتے کے تسمے تو بنا نہیں سکتے ہو کسی پوری اسلامک ورلڈ میں. بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی ٹی شرٹ نہیں بناتا. بات کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں پوری دنیا میں اسلام لانے کی. وی آر ان فولس پیراڈائز، یہ سمجھا. لیکن ایک بات نہیں، ہم اس کو اتنا لائٹلی بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں یورپ میں میں کہاں لوگ لائٹلی باہر لے میں، رہا ہوں، لائٹلی نہیں لے رہا. میں کہہ رہا ہوں اوورال آپ کی نہیں، میں اوورال میں ہم سب کی بات کر رہی ہوں، ایز جی کنٹری بات کر رہی ہوں کہ ہم جی اس چیز جی کو لائٹلی نہیں لے سکتے، کیونکہ یورپ میں کس طرح سے ہوا، فرانس میں ہم نے دیکھا جو حال ہوا، الگ الگ ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو حالات دھیرے دھیرے ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک سبق ہو سکتا ہے بھارت کے لیے، کہ ہم صحیح وقت پر اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، مشن 2047 جو ہے، ایسی چیزوں کی بھارت کے مسلمانوں کی اسپیشلی اس ساری جب چیزوں کے خلاف کھڑا جب ہونا. تک جب تک امبر آرگنائزیشن نہیں بنے گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک ہر شخص اپنے آپ کو ایک قدم سیڑھی کے نیچے کر کے بولے میں کچھ نہیں ہوں، اور یہ جو لوگ طے کر لیں کہ ہمیں زیرو سے کام کرنا ہے، وہ مل کے سمجھیں کہ یہ ہماری ملک کی بات ہے، ہمارا کنٹری ہے، اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. دی فرسٹ انٹرسٹ از یور کنٹری، یور کانسٹیٹیوشن، آپ کی روایات. آپ کو سندھ دریا، آپ کو منجودارو، ٹیکشلا، نلندہ، یہ سب آپ کا اپنی روایات 5000 سال پرانی. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ محمد بن قاسم آئے آپ اسکریچ کر کے زیرو کر دو. سب کے سب غائب ہو گئے، سندھ سے ہندو ہی ختم کر دیا، اور جو بچتے ہیں بچیاں ان کو زبردستی مسلمان بنا دیتے ہیں. تو وی آر کمیٹنگ اے مورل کرائم، سوشل کرائم، اینڈ ان فیکٹ بیکمنگ کرمنلز. ان کہ جو لوگ کم ہیں، جن کی آواز کم ہے، ہم تو احمدیوں کو زندہ نہیں چھوڑتے، ہندوؤں کی تو بعد میں بات آتی ہے. عیسائی کتنے، پنجابی، اینگلیکن، کرسچن، بینکاک میں 10,000 ریفیوجی بیٹھا ہوا پاکستان میں. تو کیا ہم چہرہ لے کے جاتے ہیں کہ نیا مدینہ بنائیں گے اور عمران خان کو لائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا. اٹس فولش ایکسرسائز. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ایک آرگنائزیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جیسے مسلمان بہت ہی گنے چنے لوگ ہیں،
आम जो मुसलमानों को मोबिलाइज करने की या उनको इंगेज करने बस की बात काफी आती है। है तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ना वो ना ना, जो बस काफी है। रिवायती मौलाना आप है, क्या समझते हैं? देखिए मेरी बात सुनो, ये क्या मस्जिदों पे कंट्रोल है ना इनका, आप बुक क्लब्स बना लीजिए, किसी ने ममानित की है, दिल्ली बुक क्लब बना दीजिए, मुंबई मुस्लिम बुक क्लब बना दीजिए, ऑथर कम है मुसलमान, इंडिया के ऑथर्स नहीं है, रोहिंग्टन मिस्त्री को कर लीजिए आप, कैसा कैसा, सलमान रुश्दी भी इंडियन ही है ना, मुंबई का है ना, उसकी किताबें पढ़ें, कैसे कैसा राइटर इंडिया ने इंग्लिश में पैदा किया है। ये बाकी वहां की इलाका है, उर्दू को छोड़ दिए खुदा के वास्ते, जब तक उर्दू रहेगा ये मुसलमान डूबा रहेगा, क्योंकि इसमें इस जबान में झूठ बोलना इतना आसान है, क्योंकि एक गलत बात करके आप शेर बोल दीजिए वो पाक हो जाता है, वो इतर हो जाता है, ऐसा पाक होता है, हर को मुड़ के पीछे वाह 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 करता है। जहां मुशायरे होते हैं ना वहां इतना झूठ बोला जाता है और इतने फ्रॉड लोग जमा होते हैं कि जी घबरा जाता है। वो क्या होता है आपकी दिल्ली में, उसका वर्ड भी बड़ा अजीब सा है, जो सारे शायद जमा होते हैं एक रहता जगह। रहता रहता हाँ रेख्ता, मैंने पहले दिन जाके भाई ये रेख्ता क्या आप है, कहते मुझे याद है मुझे याद है उर्दू में और है, तो ये रेख्ता, ये आपको नहीं समझ में आया, पंजाबी है इज्जत अफजाई हुई रेख्ता। थी आपकी। हाँ मैं पूछ रहा था उनसे, भैया रेख्ता का मतलब बता दो, इतना चिढ़ जाते थे, आपको ये नहीं पता? अरे भाई बता तो दो क्या है रेख्ता। भैया हमने उर्दू में कह दिया है, उर्दू है इसलिए कि आपको ना समझ में आए और आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। यार ये तो बड़े वैसे पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता चला रिश्ता का मतलब क्या होता है? नहीं, रखने वाला होगा, कुछ पता नहीं क्या करता है, बताइए, आप बता दें, मेरी एजुकेशन हो जाएगी। नहीं मुझे क्या नहीं है पता, मैं रिश्ता? आपसे पूछ रही हूँ, अच्छा, मुझे नहीं पता ना रिश्ता क्या। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा वो अफजल लफ्ज होगा, जिस दिन आपको समझ में आ गया तो कहेंगे ये को अनपढ़ पता नहीं कहाँ से टीवी पे आगे लोग, इनको रेख्ता का नहीं पता। मैं जावेद अख्तर से जाके पूछो वो रेख्ता क्या, मैं बताता हूँ, मैं 10 साल लगेंगे बताने में, हाँ जरा पान लाना और दारू का एक वो प्याला लाना, थोड़ा इस्लाम थोड़ा कम्युनिज्म, मैं बताता हूँ आपको रेख्ता क्या है। और इरशाद किया, अरे भैया तूने इरशाद क्या किया भाई, चुप कर जाए, पोइट्री बनाने को पोइट हर वक्त बकबक करता है। आप सोचिए कि ये बोलने का ये एक अंदाज है प्रिमिटिवनेस का, आपका कल्चर होगा, लेकिन इट शोज कि लिखना पढ़ने में हमको नहीं जाना क्योंकि पढ़ेगा तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, तो सुना दो, मुशायरा कर लो। तो इंग्लिश के मुशायरे होते हैं क्या, सिर्फ पोइट्री लिखनी होती है, वो अपनी पोइट्री छाप देता है, किताब होती है, उसकी लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ ऐसा बहस हो जाती है। यहाँ तो लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर भी आप सिर्फ तारीफ कर सकते हैं। मैं किसी गया था लिटरेरी फेस्टिवल में अमृतसर के पास, तो वहां मैं क्रिटिक कर रहा था, उनसे कहा ये लिटरेरी फेस्टिवल है, ये क्रिटिकल वो नहीं है। अरे मैंने तो भाई जब लिटरेरी एनालिसिस करना तो इनमें क्रिटिक नहीं है तो बाकी क्या, बोले आप राइटर की तारीफ करें, दैट इज व्हाट इज लिटरेरी। अंजुमन क्या है वो क्या कहते हैं, तहजीब बाहमी कुछ ऐसा, हाँ आदाब उसी में रॉकेट चला जाएगा मरीख को। लेकिन पीएफआई डेंजरस डॉक्यूमेंट एंड इफ पीपल कैन नॉट काउंटर अगेन वही है कि पीएफआई से पहले भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा चुका है और एनआई ऑलरेडी पीएफआई को लेकर काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वो प्रोएक्टिवली बहुत कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई काम करती है वो फसाड उनका ये है कि वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और पीछे से वो जो उनका मिशन है 2047 ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज के लिए भी मुश्किल रहेगा। मुश्किल नहीं होता है अंबर, कोई मुश्किल नहीं है, सुस्त लोग हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, पेंशन इंडिया के हर शख्स का है पक्की नौकरी का, उसके अंदर वो मुल्क भूल जाता है, मैंने ये देखा। इट इज द इजीएस्ट कंट्री टू डिसरप्ट। आप कहा कि कलकत्ता में पूरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, वहां के नेक्सलाइट
चीन के अंदर कोई नहीं लड़ रहा है नक्सलवाड़ियों के लिए, नक्सलवाड़ी जो है चेयरमैन माओ की थी अगर ये सारी चीजें जब आप बोल रहे हैं, जैसे चाइनीज पार्टी बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, ये सारी चीजें होती रहे, आखिर भारत में ऐसी क्या कमी है जो कोई भी आके भारत पे आक्रमण कर देता है, कोई भी इस तरह की इन्वेजन करता है? सेल्फिशनेस, अपने लिए काम करना, किसी और के लिए नहीं। आप, मैं तो एनआरआई को देखता हूँ ना, जो कनाडा और यूएस में, मैंने पहली दफा शायद आपके प्रोग्राम पे जिक्र किया था कि इल्हान उमर आई, मिनेसोटा की मेंबर ऑफ कांग्रेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके इंडिया को गाली देके चली गई। वहां जाके यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन डाल दिया इंडिया को रिप्रिमांड करने का। 2 मिलियन इंडियन जो हैं बैठे रह गए अमेरिका के अंदर, हमें तो पता नहीं है क्या है भैया, हम तो एमबीए करने आए थे, हम सीईओ बनेंगे बड़े होके, वो चाहे इंडिया को तबाह कर दे। एक किसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई अमेरिकन कांग्रेसमैन करके तो देखे, दूसरे दिन 1000 आदमी खड़ा होगा बाहर। अभी भी नेशनलिस्टिक अप्रोच की कमी है? नहीं, ये बात नहीं है। आपका ये है कि यू आर सेंटर्ड अराउंड इंडिविजुअल, मेरा बेटा, मेरा खानदान, ये सब है। ये जो दुश्मन है हिंदुस्तान के, ये पूरी उम्मा की बात करते हैं। आप कहते हैं हमारे सूरत के इस मोहल्ले से बड़े अच्छे लोग पढ़े लिखे निकलते हैं, हमारा है कि हमारी उम्मत के अंदर बड़े अच्छे लोग निकलते हैं। हम तो वहां से तुर्किस्तान से आदमी को ले आएंगे, एर्दोगान को ला के कश्मीरियों के हवाले कर देंगे। इंडिया's इंटेलेक्चुअल क्लास इज नॉट येट रेकनसाइल्ड कि किस फ्यूचर को वो देख रहे हैं। टीवी पे बहस करते हैं, भारत के बाहर बैठकर भारत को ही मलाइन करने का काम करते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा। आपने वो एकेडमिक्स नहीं थे 100 जिन्होंने इंडिया को ब्लास्ट किया था, उसमें तो एक भी मुसलमान नहीं था। सबके सब पीएचडी थे, सब आंटियां थी, अंकल थे, बड़े बड़े क्लासिक यूनिवर्सिटीज और हार्वर्ड और यूसीएलए और इधर उधर के थे, सबने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। इतने खुश होके घर गए होंगे, ओह माय गॉड, आई एम एन अमेरिकन, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इंडिया। इसी में मरे हुए। पाकिस्तानी कहता है मुझे मर भी जाऊंगा तो पाकिस्तानी मरूंगा, मेरी वो जो लाश को है ना वहां जाके दफनाना, कहीं कराची पीसीएचएस कॉलोनी में कहीं जाके। There's a completely different view of the world, जिसकी इंडिया is being outclassed by very systematically anti-Hindu folks, जो इंडिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो रहते ही हैं। उनका तो वजूद ही इसमें है कि हम हिंदू जो है वो घटिया है, दुश्मन है हमारा, हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान पे कब्जा करके ग़ज़वा हिंद करके रोज़े क़यामत के दिन उठते उठते चले जाएंगे। इंडियन बेचारा अपना काम कर रहा है, हिंदू को पता ही नहीं कि आप भारतीयों के लिए क्या नसीहत देना चाहते हैं कि भारतीयों को क्या करना चाहिए, क्या आने वाली जनरेशन में बदलाव की जरूरत है, जो आप एक सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, मैं अगर कोई मेरे पास होता तो ये आपकी जो जामे मिल्ली इस्लामी है, मैं इसको जामे मिल्ली हिंदी कर देता बाय डिक्री। ये मिल्लत इस्लामी नहीं है, ये मिल्लत हिंद है। अभी तक लोगों को अकल नहीं आई कि वो हिंदुस्तान में मिल्लत जो है, कौम जो है, उसको इस्लामी कर गया। यूनिवर्सिटी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटियों में से है, बस उन्होंने मेरी टॉक कैंसिल कर दी। अरे भाई ये तो अपने जैसा मुसलमान नहीं है। दे प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द यूनिवर्सिटी। करिए तो बावला आदमी के कैसा मुसलमान है, ये तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी शुड नॉट बी रिलीजियस। तो किसी ने सोचा भी नहीं। मैं तो जामिया की कई हिंदू स्टूडेंट से बात करते थे, नेवर अकर्ड टू देम कि जामिया मिल्ली इस्लामी है। और मिल्ली क्या है भाई? मिल्लत है। मिल्लत क्या है? नेशन है। अपने घर के बीच में, अपने कैपिटल के अंदर किसी और मिल्लत की यूनिवर्सिटी बनाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बताइए, जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। अरे बेसिक काम तो मैं अकेला जाके कर सकता हूँ। औरंगजेब रोड का नाम तो बदलवा दिया था मैंने, तो भाई इसे कौन सी टेंशन की बात है? आप जाएं अंदर, बोले मैम सलाम अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुसलमान हूँ, जरा काम नेक करने आया हूँ। यहाँ से आप करिए,
جا کے جناح صاحب کی تصویر وہاں سے اٹھاؤں, اس پہ ہتھوڑا نکالوں, توڑ کے اس پہ میں شوشو کر دوں اور پھر پیٹرول ڈال کے آگ لگاؤں اور آ جاؤں باہر, جس نے پکڑنا پکڑ لے. 1 بلین انڈینز میں سے ایک آدمی نہیں ہے جو یہ کر سکتا ہے کہ جناح کی تصویر ہٹا دے. کمال کر دیا خدا کی قسم. پھر آپ لوگوں کو کوئی وہ کہے کہ یہ کاورڈز ہیں, پی ایف آئی نے یہی کہا ہے نا کہ دے آر کاورڈز. بالکل تو غلط بات کہہ رہے ہیں. وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ جناب دس سے مس کر دیں گے, یوں کر دیں گے, گائے کاٹ دیں گے. دنگا فساد مچایا ہوا ہے, دادا گیری چل رہی. گاندھی جی نے بھی لکھا تھا کہ بمبے کے ہر بس میں ایک دادا گیر مسلمان ہوتا ہے, ادھر اس کو پھینک دیتا ہے, سیٹ چھین لیتا ہے. بس رضا اکیڈمی سے آیا ہوں صاحب, میں دنگا کرا دوں گا میں. اور وہ سارے کراچی میں آ کے بیٹھے ہوئے چھوٹے, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے عجیب, کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹے تھے نا جنہوں نے چھوٹے شکیل نے بھیجا تھا نا مجھے مارنے. ہاں وہ دیکھو کراچی میں بیٹھ کے انڈیا سے کسی کو پکڑ کے مجھے مارنے کے چکر میں. ارے بھیا وہاں اتنے چور بیٹھے پاکستان میں, اس کو کسی کو مارتے تھے, میں ہی رہ گیا تھا. But he got arrested, that man. Thank goodness for Indian agencies. But Indians themselves, or imagine kare, if an Indian Muslim went and took out that photograph of Jinnah, kitni واہ واہ. میں خیال یہ آپ کریں گا, آپ ڈر جائیں گے. مجھے ہاتھ نہیں لگانا. آنیسٹی گاڈ, تو یار 2-4 صحیحوں کو ساتھ لے جا کے نا جناح صاحب بولے لیڈیز اونلی کا باہر بورڈ لگا دیجیے گا, یہ علی گڑھ والا مسلمان لڑکا اندر نہیں آئے گا. پھر وہ کہے گا ارے بھائی لیڈیز اونلی چل رہا ہے یہاں تو. اور جا کے جناح صاحب کا توڑ کر کے شیشے ویشے پیک کر کے عمران خان کو اسپیشل ڈیلیوری DHL کے تھرو کرا دیں. ایسا مزہ آئے گا خدا کی قسم. کئی دن نام آپ کا روشن ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور تمہاری جو فیملی والے نا وہ میرے پیچھے آئیں گے, بٹیا کو خراب کر. آئیڈیا بہت اچھا ہے بلیو می. ارے جمع کریں 4-5 جناح صاحب کی تصویر اتارنی ہے. اتنا جھوٹا آدمی. یونیورسٹی میں کوئی گھسنے نہیں دے گا نام سنتے. یونیورسٹی میں کوئی گھسنے نہیں دے گا. ارے نہیں, آپ ہی کے لیے تو برقع بنایا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا مارکیٹ میں وہ جو آئی بیٹا تارے گا رہے صاحب برقع پہ بین مت لگوائیے, اگر برقع بین ہوگی تو ہم گھر سے کیسے نکلیں گے. وہ تو نکلتے کے ساتھ ہی پتہ نہیں چلتا. ارے رضیہ کہاں گئی تم, ساری بلکیز بن کے چلی گئی. وہ مجھ سے دونوں عورتیں کری صاحب طارق بھائی یہ برقع رہنے دیجیے ورنہ ہم تو گئے کام سے. کین یو امیجن دیٹ. اور اتنی آنکھوں کے اندر سے ان کے آئی بالز نظر آتے ہیں, یوں 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 چل. ترک نے کیا کیا تھا برقعوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے نا. انہوں نے کہا یہ صرف طوائفیں پہن سکتی ہیں تو سب نے اتار دیا. برقع چھوڑ کے بھاگے سب. او گاڈ, مولویوں کو پہنا دینا چاہیے خدا کی قسم. ایک شریعہ کوڈ بنائیں اور اس میں فیصلہ پہن کے گھومتے ہیں نا. وہ عربیوں والی توپ ہوتی ہے نا جو عربی پہنتے ہیں اوپر سے, اس کو توپ بولتے ہیں. وہ بھی ہے, وہی تو توپ ہے ان کی, کبھی تو کہیں جیت نہیں سکتے. دوسرے ملکوں کے پاس توپ ہوتی ہے, ان کے پاس توپ ہے اور پورا ملک ایک ہی لباس میں. اس میں سوچئے وہ صبح اٹھ کے کہتا ہوگا بیوی کو ہنی واٹ شوڈ آئی ویئر ٹوڈے. ارے ویئر کیا, تیرے پاس ہے ہی ایک کپڑا. 100 توپیں رکھی ہوئی سفید رنگ کی, اور بیوی کے کلوزٹ میں کالی چادریں. دیر از نتھنگ ایلس. اب یہ MBS ٹھیک کر رہا ہے تو رضا اکیڈمی والے کہنے یہ تو کافر آ گیا, دیکھو کہاں سے, اس کو اسلام کا ہی نہیں پتا. بس ہماری دلہن خوبصورت ہونی چاہیے, باقی سب کی شکلیں خراب ہونی چاہیے. اٹ از اے ٹریجڈی. ہم ہنس رہے ہیں, اٹ از اے, وہ کہتے ہیں رونے کا مقام ہے, بٹ کیا کریں. ایبسولوٹلی بالکل. اور سوچیں تو دل ڈرنے لگتا, بھاری ہو جاتا ہے کہ کیا دیش میں چل رہا ہے اور کیا کس طرح کی سازشیں بھارت کے خلاف لگاتار ہوتی رہتی ہیں. اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ایک چیز یاد رکھیے, یو آر ڈوئنگ اے ویری بریو تھنگ, اور آپ کو ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے, بٹ
no word is wasted. آپ اپنے ملک کے لیے کر رہی ہیں, Absolutely, وہی آپ کوشش ہے آگے جا بالکل. کے لوک سبھا کا کہیں سے الیکشن لڑیں, میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ وہاں جا کے فیصلہ ہوگا. ڈونٹ ریسٹرکٹ یور سیلف. مودی جی کے پاس جائیے, بولے ٹکٹ دیں, لڑتے آتے ہیں, جیت کے آئیں گے. ٹھیک ہے, میں بولے ابھی کیمپین کل جا کے مینیجر مودی میں جی سے کینڈیڈیٹ منگوا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. PFI پہ نظر رکھیے, مذاق نہ سمجھیے, اٹس اے ویری ڈینجرس. نہیں نہیں, میں بالکل مذاق نہیں لے رہی ہوں, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس پہ ہم سب جو کر سکتے ہیں وہ کریں, لوگوں کو اویئر کرنے کا کام کر سکتے ہیں, لیکن بین کرنے کا کام گورنمنٹ ایجنسیز کا ہے, وہی کر سکتے ہیں, وہی کریں گے. امید کرتے ہیں کہ جلدی PFI پہ تو بین لگ بھی جائے گا, لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ بین لگانا بہت ضروری ہے کہ وہ بھی ہمارا کام ہے. ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے ایز مسلمان, ہم پہ زیادہ ذمہ داری کہ ہم بتائیں کہ یہ کمبخت کیا چاہتے ہیں. بالکل, لیکن وہی مشکل ہے کہ لوگ کھل کر بات نہیں کرتے, اور ٹرانسپیرنسی لانا ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم کھل کر صاف گوئی سے دیش کے لیے بات کریں. بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے, اور خوش رہیے. شکریہ بہت بہت. نمسکار, جے ہند.